پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ مسلمانوں کو پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حالانکہ کئی سالوں سے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے۔ انگریز برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے اور انہوں نے برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ برصغیر کے نظام کا جائزہ لیا۔ مغلوں کی حکومت ان کی عیاشیوں اور آرام پرستی کی وجہ سے زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ جب انگریزوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے مغل حکمرانوں سے حکومت چھیننے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے برصغیر کے باشندوں کا سہارا لیا۔ انہوں نے برصغیر کے باشندوں کو آپس میں لڑوایا اور ان کی طاقت کو ایک دوسرے پر استعمال کروایا۔ انگریزوں کو مغلوں نے بہت سی سہولیات بھی دی تھیں جن سے وہ بھرپور فائدہ حاصل کرتے رہے اور برصغیر میں اپنے قدم مضبوط کرتے رہے۔ انگریزوں نے آہستہ آہستہ برصغیر کے علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ انگریزوں کے ناپاک ارادوں میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے۔ آخر کار 1857 میں علماء کرام اور مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جنگ آزادی لڑی۔ اس جنگ آزادی میں انگریز جیت گئے۔ اس جنگ میں مسلمان آگے تھے کیونکہ علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر انگریزوں کے تسلط کے بعد ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بے شمار مسلمان علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ اس دور کے مصنفین لکھتے ہیں کہ پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے کیونکہ اتنے زیادہ مسلمان علماء کرام کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ مسلمانوں کی معاشی حالت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ان حالات میں سر سید احمد خان آگے بڑھے اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ سر سید احمد خان کی نمایاں کامیابی علی گڑھ اسکول جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا کہا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف اسکول بنائے۔ 1897 میں جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی تو اس وقت علی گڑھ سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا جو رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ اس وقت برصغیر میں ایک بڑی جماعت کانگریس کام کر رہی تھی۔ قائد اعظم بھی کانگریس کا حصہ تھا۔ قائد اعظم نے محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندو کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، حالانکہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بڑے بانی تھے۔ مسلم لیگ کی بنیاد جب رکھی گئی تو قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدہ ہو کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ پھر قائد اعظم کی کوششوں سے جداگانہ انتخابات منعقد ہوئے۔ قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے علیحدہ وطن کا تصور عوام کے دل میں اجاگر ہو گیا۔ قائد اعظم نے جداگانہ انتخابات کے بعد اپنا علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کر دیا۔ جب آپ نے اپنا مطالبہ پیش کیا تو کانگریس تقسیم کے کسی فارمولے پر راضی نہیں تھی۔ قائد اعظم تمام صورتحال سے متاثر ہو کر لندن چلے گئے۔ علامہ محمد اقبال نے ایک خط کے ذریعے قائد اعظم کو بلوایا اور آپ نے واپس آ کر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ انگریزوں نے برصغیر کو متحد رکھنے کے لیے کئی تجاویز کیں مگر آپ نے ہمیشہ علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی برطانیہ کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ وہ برصغیر پر برطانوی حکومت کو قائم رکھنے میں مدد کرے مگر وہ بھی برطانوی حکومت کرنے میں ناکام رہا۔ برطانوی حکومت کی ناکامی کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے خون کا دریا عبور کر کے اپنی علیحدہ ریاست پاکستان کو حاصل کر لیا۔ 70,000 مسلمان ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزت اور جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کا خون برصغیر کی گلیوں میں سے گزرا۔ اگر آج ہم اس وطن میں خوش ہیں تو صرف اور صرف شہداء کے خون کی بدولت۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پاک سرزمین کی خون کے آخری قطرے تک حفاظت کریں گے۔